خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الذي هو فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الذي صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقال عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حضرات علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صاحب اور اج دی اس بابرکت تقریب دے بانی جناب محترم حاجی عبدالعزیز صاحب اور اس خوبصورت تقریب دے دولہا جناب محترم ماجد حسین صاحب اور اس بابرکت اور وہی اہم تقریب انسانی معاشرت دے حوالے نال اس دے جملہ خوش بخت شرکا حاضرین و سامین اللہ تعالیٰ دا فضل و احسان ہے کہ اس نے سب کو اس بابرکت تقریب دا حصہ بنائے دعا کریں دیں کہ اللہ تعالیٰ جس محبت نال اللہ تے اندے سونے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ذکر دی یہ سونی محفل سجا کے اس سونے رشتے دا مڑ بنیں دے پین سجن اللہ تعالیٰ اس دیاں برکتاں اور سعادتاں ہمیشہ انہوں دے شامل حال رکھے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن تے صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت ہے موقع اور محل دے مطابق گال کرنا جیرا موقع ہوندے ظاہر ہے اس موقع تے وہ گال قرآن کریم ہی اسی طریقے نال اترتا رہی ایک آیت بھی بغیر مقصد دے نہیں آئی یہ لوڑ تھی ہے اس نے روشن آیت بینات اتر گئی
سونا یہ گال پوچھتے پہن تو یہ جواب لو یسألونک ماذا ينفقون یسألونک عن الحلہ یسألونک عن الشہر الحرام. سونا یہ سوال کریں تو یہ جواب لو یسألونک عن الروح، روح دے بارے پوچھتے ہیں. مختلف سوالات ہوندے رہے یا مختلف حالات پیش آندے رہے. یسألونک عن الانفال، پہلے تو انفال دی ضرورت کون ہے، یہ جنگ تھی، یہ کافروں کو شکست تھی، ہن مال غنیمت ہے. سونا یہ پوچھتے ہیں اس کو گنتے کرو. بہت سارے گھوڑے آ گئے، بہت سارے اٹھ آ گئے، لاچیاں آ گئی ہیں، دیگر سامان تلواراں آ گئی ہیں. 70 انہوں نے جو 70 چنے ہوئے جنے موئے پہن، ظاہر ہے سب کچھ تو سٹ کے وہ بھج گئے. یہ سارا مسلمانوں کو لا گیا تو ہن لوڑ تھی بھئی اس سامان کو کندے کرنے. کیونکہ تو وہ قوم 313 وہ فقیر ہیں. یہ سب تو پہلا سبق یہ پڑھا ہوئے کہ لقمہ حلال اگر پیٹ اچ نہیں گیا تو بھئی ساریاں گالی غیر ضروری. ہر شے صفر ہے، اگر پیٹ اچ لقمہ مشکوک تھی گیا تو انسان دے عمل دی کوئی حیثیت نہیں. سارا دین پیٹ کو شروع تھی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ سونا حقلا مار مار فرماندا پی اے ایمان والو حلال کھاؤ، اے رسولوں دی جماعت ہمیشہ حلال تے طیب کھوئے، اور اے ساری انسانیت بھاوے کلمہ نہیں پڑھا لیکن حرام تو صحیح نہ کھوئے. حلال کھاسو تو اللہ تعالیٰ تھاکو ہوں کفر دوتے موت نہ ہون سی. اللہ تھوڑے واسطے نور اور ایمان دے رستے کھول چھوڑ. یعنی ظاہر انسانیت تو مکلف نہیں، قرآن دے احکام دیا. حضرت علماء تشریف فرمائیں پہلے کلمہ پڑھ سن تو پیچھے گئی پئی گا، لیکن قرآن نہ کوئی آدھے جن کلمہ نہیں پڑھا دھیان کرے. کلمہ تو انہیں پڑھا لیکن حرام دے نیڑے نہ ونجے. اگر حلال کھاسو تو انشاءاللہ اللہ کلمے دی موت تھوکوی عطا فرمائے، تھوکوی اللہ تعالیٰ کفر تے مرن نہ دے. غلام حسن سواگ دے سامنے ہی میں تنن کافر چڑھ ویندے، سارے تو نہیں ہے سامنے. کتنے ہن جڑے لڑ گئے نہیں تھو، جڑے شفٹنگ تھئی ہے، مائگریشن تھئی ہے، پارٹیشن تھئی ہے، ہزاراں بلکہ لکھاں دی تعداد دی وچوں اے ودے ہیں. شاید پتہ لگا ہوئے اتوں لئیے دے پرانے وہ اپنے تحصیل دے سامنے سارا گھر ہوندا ہی تو اپنے بابے دے گھروں کو دیکھن واسطے یعنی کئی دفعہ آندے رہ گئے. 2010-11 دے وچ بھی بہت سارے تو اے لئیے تے کروڑ کو جڑے شفٹ ہے. اس واسطے فقیر آدن کہ غلام حسن دے سامنے بھی وہ آندا ہی جڑا کوئی خیر ہوندا ہی جو رب اس کو نب کے آدھا ہی فقیر دی آنکھیں تے وہ آونے تے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کفر تے ان دی موت کو پسند نہیں فرماتا. کوئی خیر تھا ہی. آقا علیہ السلام فرمائے خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ. جیرے جاہلیتی چنگے جانے ان کلمے دے بعد ہی ہوئے چنگے جانے. یہ حدیث پاک سے آئے ستر خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ. کلمہ پڑھن دے بعد ہی چنگا وہ بنے جا کلمے کو پہلے چنگا ہے. اور یہ دسو کلمے کو پہلے کیری چنگائی ہے، جو کہ قرآن کیا ہے انما المشرکون نجس. جیرا مشرکی ہو نجس پلید ہے قرآن ہے. لیکن صاحب قرآن فرماندے ہیں جیرے کلمے کو پہلے چنگے ہیں کلمے دے بعد ہی وہ چنگے ہیں. پہلے کیری چنگائی کیتی ودے ہیں جے رب قرآن منے دے جیرے بتاں دے سامنے جھک دے پہنے کیری چنگائی ہے. میرے کریم فرماندے پر جن دے وچ انسانی خصلتاں سونیاں موجود ہیں، جیرے اچھے اخلاق والے ہیں، جیرے مہمان نوازن، جیرے شجاع ہیں، جیرے حرام تو پرہیز کرنے والے لوگ ہیں، جیرے حق اور سچ کو سجانے والے ہیں، جیرے رشتہ دا احترام کرنے والے لوگ ہیں. فرمایا اے او نیکی ہے جی کلمے کو پہلے والی بھی اللہ نے قبول فرما چھوڑی. حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن حضور فرمایا خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ. اور فرمایا اذا فقہوا اگر دین کو سمجھ گھنسن تو ہن سارا کو رکتے ہوئے جڑے ہو سکتے ہن چھڑا سمجھنے بھی کم تھی ہو. جی عبداللہ یوسف علی ایک نو مسلم ہے، انگریز تفسیری لکھی ہے قرآن کریم دی اور ہے انگریز. اس نے آکھا بھئی اسلام دی جی مستقبل دی زبان ہے نا وہ انگریزی ہے. انگریزی کیوں ہو سی؟ یا عربی ہونی چاہیے قرآن و حدیث دی زبان ہے، یا اردو ہونی چاہیے کیونکہ دوسری بڑی زبان جن وچ اسلام کم تھی ہے اور تھی نہ پی ہون بھی. یعنی اسلام دے تمام ریسرچ اور تحقیق دے حوالے نال عربی دے بعد دوسرے نمبر دا، بلکہ کچھ موضوعات تے پہلے نمبر دا کم اردو دے وچ. کچھ ایسے موضوعات سیرت طیبہ دے کہ عربی چ اتنا کم نہیں تھی جتنا اردو دے وچ کم تھی. یہ سعادت ہے اردو بولن تے لکھن والا واسطے. اتنی محبت نال تھا حضور علیہ السلام دی حیات مبارکت اور اسلام دے مختلف موضوعات تے کم تھی. لیکن عبداللہ یوسف علی آدھے کہ اسلام دی مستقبل دی زبان انگریزی ہے. وہ کیوں آدھے؟ وہ آدھے اس واسطے اسلام دا جڑا پیغام ہے نا انسانیت دا، معاشرت دا، معیشت دا کہ بندے جیونا کیویں
لوگاں نال وسنا کیویں یہ ساریاں گالی وہ آدھے جڑے انگریز ہیں نا سارے پاسے والے لوگ انہاں چو ساریاں شئیں پہلے کول موجود ہیں ایک اچھا انسان بنانا والی قانون دی حکمرانی بھی ہے 2 نمبری بھی گھٹ ہے یہی وجہ کولی ہے بھر انہاں دے مزاج وچ 2 نمبری نہیں اتنی جتنی مشرقی معاشرہ دے وچ موجود ہے یہ بظاہر مسلمان یا زیادہ تر مسلمان وہ آدھے سارے پاسے والے لوگاں چھڑا کلمہ پڑھے کلمے نال چھڑے صرف کلمہ پڑھ کے ولی بنے ویسے سارے کیونکہ وہ کام کیتی کھڑے ہیں جیندے واسطے بھاری معاشرہ نے بہت محنت کرنی ہے کیونکہ اندر ہی جو حرام رچا کھڑا ہوندا نا وہ مسیتاں نہیں کٹ سکدیاں وہ حج تے زکاتاں نہیں کٹ سکدیاں یہ اندر عادتاں بن چکدیاں انسان دی حرام دی اس واسطے میرا سونا سجن میرے کریم آقا دے وہ غلام سوال کریں دن اور یہ لوڑ پو دیئے قرآن کریم وال اپنی آیات بینات روشن آیت عطا فرمائے اور اللہ فرمائے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اساں آدھی انگالی نہیں دسیاں اساں ہر موضوع تے ایسی روشن اور ایسا مکمل دین عطا فرمائے اليوم اکملت لکم دینکم کہیں معاملے چ کوئی کمی کوئی ہر معاملے چ رب کائنات نے اپنا خیر اپنا کلام اپنے احکام ایسے عطا فرمائیں کہ ہر معاملے دی وچ رب کائنات نے ہر معاملے دی تسکین اور ہر معاملے کو اپنے انتہا تک پہنچا چھوڑا اسی کہیں قسم دی کوئی کمی اور کجی کوئی تشنگی نہیں چھوڑی اور رب فرمائے اور یہ اصل جی کتاب بھیجی پہلیاں دی کتاب نہیں میں تو کوئی آکے ساکو کتھا سمجھ آندے قرآن سارا کم نہیں قرآن کو سمجھنا اللہ فرمائے انزلنا الیکم نورا مبینا کوئی ہے جڑا روشن نہ دیکھ سکتا ہوئے فرمایا اساں روشن قرآن بھیجے نور بھیجے اور نور بھی لکا ہویا نہیں جڑا کمرے چ بند پیا ہوئے کندھاں دے وچ بند ہوئے فرمایا نور ہے سب مبین کھلا ہویا نور جڑا نہیں ابھردا ہے تو فرمایا ہر سارا جگ دیکھ گھندے کہ ہن روشنی تھی گئی ہے سوجرا تھی یہ وہ کتاب مجید ہے سونے رب دی لہذا قرآن کریم دی سنت موقع و محل دے مطابق گفتگو کرنا اللہ تعالیٰ فرمائے اساں بغیر ضرورت دے کوئی آیت نہیں ہوتا ہے یہ شے دی لوڑ ہے وہ اتری ہے اور یہ شے دی لوڑ ہے اللہ نے اس کو اپنے کول ہی نہیں رکھا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ اللہ نے اپنی ظاہری باطنی نعمت محبوب دی امت تے مکاش چھوڑی اس باغ دن انتہا کر چھوڑا اللہ تعالیٰ کوئی شے اس واسطے اتممت علیکم نعمت سونا اساں اپنی نعمتاں دی انتہا اتمام و کمال فرما چھوڑا آپ دے غلاموں کو کیسے بچا نہیں رکھی سونا کیونکہ آخری امت ہے اور آخری نبی دی امت ہے اس کے بعد کہیں بے نہیں ہونا جیندے واسطے کیسے بچاؤ نہیں ہونا سب خیر انہاں کو عطا فرما چھوڑا کمال ہر شے اپنے کمال تے نقطہ کمال اور یہ سنت سارے سونے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سونا جیلے کوئی موقع ہوندا ہے نا اسے لے گال کریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت سونا بہت دیر چپ رہنے والی ہستیاں بغیر ضرورت دے ایک لفظ بھی سونے دی زبان کول نہیں لکھتا اور اگر لوڑ ہوئی ہے تو ول سونے وہ موتی اپنے کول بھی نہیں سام کے رکھے اپنے غلاماں دی جھولیاں پر چھوڑی سینے منور فرمایا موقع و محل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے شادی دے احکام ہیں نا وہ شادی دے موقع تے عطا فرمائے کہ سجن دا نکاح پڑھے تے نال کچھ موتی بھی عطا فرمائے وہ نکاح والی گالی بیاہ کرنا کوئی دسے سی یہ موقع نا اور اسا اس موقع تے بے کم کریں نے یہ موقع ہے جڑا خیر دے دروازے کھولن دا موقع اللہ تے اندے رسول دے عطا فرمودا موتیاں نال سینے ٹھارن دا اور اپنے سینے منور کرن دا موقع تے اس واسطے قرآن ادے اساں ہر شریعت مطہرہ کو ہر معاملے وچ مکمل فرمائے تے تفصیل نال بیان فرمائے فصلناہ تفصیلا اور جی آیات محکمات ان کوئی مشکل کوئی ابہام کوئی کنفیوژن نہیں قد تبین الرشد من الغی اللہ فرمائے اساں روشنی ہدایت اور گمراہی اندھارے تے روشنی کو اسا بالکل وکھرا وکھرا کر کے رکھ دیتا یہ گمراہی نے اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ فرمائے اساں پہلیاں نہ بجھواونیاں اس واسطے اساں ہر شے واضح کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے کہیں شخص دی تعریف تھی تے لوگ اساں جی مبالغہ کریں نے انہاں کہ وہ تے ایڈا چنگا جانے وہ سیاں دے نہیں برائی کیسے ہوندی جی میں اساں دے میرے سچے ہو تو کوڑ کو سیاں دے نہیں انہاں کہ ایڈا چنگا جانے وہ برائی کو سیاں دے نہیں حضرت عمر نے فرمایا نہیں برائی سنانا تو بہت ضروری ہے کیونکہ ادھا قرآن دا فرعون دی انگاری کریں گا ادھا قرآن دا ابو جہل دی ذکر چھڑی پی ہے ادھا قرآن تو کفار مشرکین منافقین نہ منن والا دا ذکر کریں دے کیوں کریں دے فرمایا کیوں کہ اگر برائی کو نہ سنان دے اس وقت کہیں لے ون پوسو نہ بیچ
سیان دے جو نہیں تھوکے پتہ کیری شے فرمایا اس واسطے اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، اللہ عرش وکری وکری کر چکا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کوئی بھام و اشکال کوئی کنفیوژن قرآن نے کریٹ نہیں فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اسا قرآن کو نصیحت واسطے آسان فرما چکا، آسان بھی ہے تے تفسیر بھی، اور جیڑی گال سا کو سمجھ نہیں آندی وہ سا کو سمجھن دی لوڑی کو خود قرآن والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، وہ سارا کم نہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، اور وہ آیات متشابہات امتحان ان علم والا نہ، کیونکہ ہر بندے دا امتحان مختلف ہے، ان پڑھے دا امتحان مختلف ہے، امیر دا امتحان مختلف ہے، غریب دا امتحان مختلف ہے، ہر قسم دے بیک گراؤنڈ پس منظر یا دلچسپی رکھن والے دا امتحان بھی ہے، ہر عمر شیطان دا امتحان بھی ہے، بالاں کو بے رنگ نال ویلیندے، جواناں کو بے گاہ نال ویلیندے، اور برڑاں کو بے کم تے لیندے، ٹھیک ہے جی جوکاں لڑاون والے اللہ دے رسول فرماندے بندہ برڑا تھی نہ ویندے اور لالچ جوان تھی نہ ویندے، حالانکہ ہن کو تو کو تیاری کرنی چاہیے ٹرن دی، لیکن ہن آتے بھیگ دیا پلاٹی ہو گیا تھی بھئی کنالی ہو گیا تھی شے بھی لیٹ گنو آتی بھی لیٹ گنو بھئی ہن تیاریاں کریں ہن لیٹن دا ویلا نہیں، ہن بلٹی جان دا ویلا ہے، بندہ آدے نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری، چار نہاندہ میلا دنیا پھر مٹی دی ڈھیری، میری یہ زمین آدھی ہے نہیں، میں تیری نہ تو میرے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ فرمائندہ ہی تھاؤں تو کو پیدا کیتا صحیح اس زمین کی ولاؤں آئے تھا والی سے زمین ہی جھوٹ سوتی، اس واسطے تیاریاں دا ویلے سامان بھی ہٹن دا ویلے، یہ زیادیاں لمبیاں جھوکاں دے پلاننگ تے منصوبہ بندی دا ویلے نہیں، اس واسطے ہر عمر دے ہر حصے دا امتحان مختلف ہے، اور ہر قسم دے بندے ہر قسم دی دلچسپیاں یا مینٹل کیلیبر رکھنے والے دے امتحان مختلف ہے، علماء دا امتحان کرے اور تساں کہیں بکھے بندے دے گو حلوہ آن رکھو تے اس کو آکو کھاؤنا نہیں، یا کوئی بھی بیٹھی شان رکھو بندہ ہی صحیح بکھا ہوئے، یا تسے پانی دا گلاس بٹھا جی بہترین بنا کے وہ رکھو جاتے بھئی نہیں کھاؤنا، وہ مجبور تھی سی نا، کیونکہ ہن تسے ترہے فل لگی ہوئی ہے اور سامنے ہوا شے پئی ہے جیڑی ترہے دا تسکین دا سامان رکھ دیے سیٹسفائی کرے سی ہوں ترہے کو بک کو ختم کرے، اس واسطے علم والاں دی سب تو بڑی مجبور ہوندی ہے کہ ہر لفظ دے وچ جھاتی پا کے ان دے اندر غوطے لا کے موتی کرنا چاہندا علم والا، اللہ سونا فرماندے آیتاں ہی سامنے پئیاں تے سوچنا بھی اوکھا ہے، ان آیتاں دے اتو ٹا پوائنٹ ہے، کون غور کرے سی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اللہ فرماندے جنہاں دے ڈنگے دل ہوسن او متشابہات تے غور و فکر کرے سن، جنہاں دل ٹیڑھا ہو گئی ہے اوہی تھا پوسی، فرمایا چنگے جنے کیا سن والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، فرمایا علم والے اوہن جیرے اکسن جیرا مطلب ہی اسا ایمان گھنے سونے رب نے سچا، اسا اپنے گھوڑے بھجاون دی کوشش نہیں کریں دے چونکہ سونے رب نے منع فرما چھوڑا یہ نہ جہیں تو بغیر گھوڑے بجائے ٹپ پڑے، محکمات دے بابچ قرآن کریم فرمائے دے کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں اور کوئی کنفیوژن نہیں، بالکل واضح، اس واسطے موقع و محل دے مطابق قرآن اترے، چونکہ بغیر موقع دی گال سمجھ نہیں آندی، موقع تے گال سمجھ آندی، بغیر موقع تے گال سمجھ نہیں آندی، آج شادی دا ذکر ہے تو آج ظاہر ہے بے موضوع مزہ نہ دے سن، آج تو یہ موضوع نہ دیکھا پرنی جنا جو ہے تو کیا ذمہ داری ہے انسانی، شریعت مطہرہ یا اس رشتے کو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ دنیا شروع میاں بیوی کو تھی، انسانیت کا آغاز میاں بیوی کو، والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها، اللہ فرماندے اللہ نے اس نفس واحدہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہاں دے وچوں انہاں دی زوج انہاں دی بیوی پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام باروں الگ پیدا نہیں ہوئیاں، منها زوجہ اسے نفس واحدہ دے وچوں اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسے نفس واحدہ دے وچوں کیوں پیدا فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولی سے اما بابے دے کول ول کثیر تعداد وچ مرداں عورتاں کو اللہ نے زمین وچ منتشر فرما چھوڑے، کھڑا چھوڑے پوری زمین ہر پاسے انسان ہے کتھوں ہیں اسے اما بابے، لہذا دنیا میاں بیوی کو شروع تھی ہے، پہلے میاں بیوی پیچھے اما بابا بنے، لہذا کائنات دا پہلا رشتہ میاں بیوی دا رشتہ ہے، اور اس واسطے قرآن کریم دیاں واضح آیتاں
بالکل یعنی نس سری جیکو آخو ہے اگر انسانی رشتہ دے باب ہی دیکھو سب تو ود کے جڑے رشتے تے قرآن دیا سری آیت ہی نو میاں بیوی دے رشتہ ہے اس رشتے کو نبھاونا کیویں کیونکہ جڑے میاں بیوی ٹھیک نہیں بنے اما بابے انہوں کون ٹھیک بنے سی جڑا میاں بیوی ٹھیک نہیں تھی ظاہر حکمے تے حقوق تے حکمے تے فرائض اپنے اپنے حصے تے فرائض تے حکمے تے حقوق پتہ ہی کونی تربیت بالان دی پیچھے شروع تھی نہیں تربیت بالان دی آرڈرز نہ شروع نہیں تھی ڈوز اور ڈونٹس نال بال نہیں سدھردے ہوندے بال اما بابے کو دیکھ کے سدھردے رول ماڈل ہے اما بابا جی میں علیہ سن بالو میں علیہ سن جی میں جی سن بالو میں جی سن بالکل آٹومیٹکلی انہاں دے وچوں اما بابے علی فطرت لگی ویسے اگر انہاں کو وسن دی دا نہیں آئی تے ظاہر ہے بال بل وسن کیڑی جوک تو سکھڑ ویسے انہاں دا امپریشن ہے بلے تے تھیں گزری ہیومن سائیکالوجی پڑھو انسانی نفسیات دے خصوصاً بچوں دی نفسیات ہے وہ کیا دی گوا دین بال 15 سالاں دے بعد نہیں سکھدا ہوندا جیسے سکھنی 15 سالاں کو پہلے مک ہے 15 سالاں تک کتھا ہوندا ہے اما بابے کول ہے بلکہ 15 سالی میں زیادہ آکھیا کچھ ماہرین نفسیات دے بال اما دے پیٹ دے وچوں سکھن شروع تھی ویندا جڑا روح پوندا 4 مہینہ بعد اسی اللہ دے رسول نے فرمایا سبحان 4 مہینے اما دے پیٹ وچ مکمل ہوندے بچے چ روح پے ویندے اور فرشتہ آندے روح بھی گھت ویندے کیڑی کیڑی شے لکھ ویندے او دی پوری زندگی لکھ ویندے موت ہی لکھ ویندے اوندا رزق بھی لکھ ویندے اوندا شقی و سعید ہونا ہر شے دا فیصلہ تھی ویندے بے کیویں جیونا اس نے 4 مہینے وہ آدھر اسے لے بال سکھدا پی ہوندے اما دے پیٹ دے اندر اس واسطے اگر اما کہ نفسیاتی دباؤ دا شکار ہے انہاں دیاں دے وچ جڑے بچہ پیٹ وچ تو وہ بچہ بھی کراں مکمل ذہنی صلاحیتاں گھن کے ناسی یا مکمل جسمانی صلاحیتاں اور جویں ایک نارمل بچہ ہوندے اس کیفیت پیدا نہ ہو یہ ساری چیزاں یعنی جسم دے اندر ہی بال یہ گویا سکھن اور بہر کو اثر قبول کرنا شروع تھی گئی اور ماں دے جے گود ہی چاہے سی تے اسے لے اوندے سکھن اور امپریشنیبل ہون دی کیا کیفیت تسی کون اندازہ کر سکتے اس واسطے بال جڑے دور ہی سکھدا پی ہے اس دور ہی سکولاں دے کتاباں دے آرڈرز دی ضرورت نہیں اوے لے چھڑا دیکھ کے سکھدا پی تے سن کے سکھدا پی فجعلناہ سمیعا بصیرا اللہ فرماندے ہے کنا کول علم شروع تھیندے پہلے کانن پیچھے آنکھیں پہلے کان اس واسطے دیکھن دی نوبت اور بچے دے جڑے ماں دے پیٹ دے وچ جڑے قوا مختلف حواس سے خمسہ کم شروع کرے دین انسان دے انہاں حواس دے وچ سب تو پہلے کان سنن شروع کرے دین ماں دے پیٹ وچ جو کہ دیکھن تے جڑا جمسی دا دیکھ سی نا لیکن اللہ رب العزت نے کنا کو طاقت پیٹ دے وچ ہی عطا فرما چھوڑی اور سب تو پہلے تمام اودے حواس دے وچ سب تو پہلے اودے جڑا سسٹم کم کریندے اودی سماعت سبحان سماعت سے اس واسطے اساں یہ جم کھڑدے ہیں نا اون دے بعد پہلے پہلے تا اما بولی سیکھدے ہیں نا ماں دی بولی تو ماں دی بولی کو کتاباں تے نہیں پڑھدے اساں تختیاں تے نہیں لکھیندی اما کتوں سکھاندے ہیں ساری گرامر بھی یاد ہے اودی نحو بھی یاد ہے سیمنٹکس اور سینٹیکس وچ کوئی غلطی کوئی انسان اون دی مارفالوجی اور فونالوجی کوئی غلطی کوئی دنیا دا سب تو بڑا گویا فونیٹک وہ ہے ہر قسم دی مہارت اسی موجود ہے جملے بناون وچ تراکیب دے وچ معنی دے صحیح یعنی گہرائی اور گہرائی تک پہنچانی چاہیے کتوں یہ ہر شے این استاد نے ہر شے یہ اللہ نے جڑے استاد نے چھوڑیا نا ول اکھ انسان دی اس دے بعد بے تمام حواس چکھن دی صلاحیت ہے ٹچ کرن دی صلاحیت ہے انسان دی سونگن دی صلاحیت ہے یہ سارے حواس پیچھے کم کرن یہ پہلے انسان دا سلسلہ شروع ہو گیا لہذا اگر میاں بیوی ٹھیک نہیں وہ کراں بھی اما بابا ٹھیک نہیں جڑے اما بابے ٹھیک نہیں انہاں ڈاڈی ڈاڈا کے ٹھیک بننا ہے انہاں سس سورا کے ٹھیک تھی پہلے کولی خشت اول چونے حد میں مار کج تا سریا میر ود دیوار کج حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کندھاں کو ایرج ٹھیک کری دے اتھاں سیدھیاں تھیون تے اتے تک سیدھیاں ہوئے اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اور اس رشتے دی اہمیت ہی دیکھو کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین کہ جے نکاح کر چھوڑے ان دا ادھا دین مکمل تھی یہ عام محفل ہی نہیں بڑے ادھا دین اس محفل تے ڈیپینڈ کرے یہ عام محفل اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ نکاح دی تقریبی میں گویا مسجد دائرہ رکھی دا پیا ہو اتنی اہم تقریب اور اس تقریب کو انسان لا یعنی فضول قسم دیا خوشیاں دے وچ گزار چھوڑے تو اس نے کتنا اہم موقع سے کر چھوڑا انسان بڑھن دا موقع ایک
ایک رشتے کو سینکٹی اور تقدس ریون دا موقع ہے دولہے کو کون سمجھے سی اور کنا سمجھے سی اسلام دے حکام سنن اور سناون اور سمجھاون دا یو نہیں تے یہ شہبالا جڑا ہوندا ہے سبالا ہن تا او ایویں روٹین وچ کے گنال گان دیتا ویندا نا بھی ہن جن کھاندے دولہے کو دے نال لوہے دا ڈنڈا چاہیے ودے لے ہا چوری تے لیکن ہر شے جی رسم بن ویندی ہے نا اسی کتھیں کوئی اصل ہی موجود ہوندی ہے اس وجہ دے بھئی نقل دی وجہ کو اصل کو نہ چھوڑ دی وے نقل دی انگل نب کی اصل تک پہنچائے کہ اصل گال ٹوری کتھوں ہے یہ جڑا شہبالا ہوندا ہے نا یہ چنگے زمانے شروع تھی آئی بے جن دی شادی تھی پہ ہوندی ہے کیونکہ ادھا دین آکھا گئی شادی کو ادھے دین دے کو دو چار پوائنٹ تو پتہ ہو میں دولہا دلہن چلو زیادہ نہیں اور اسلام نے ویسے کوئی یہ فلسفے نہیں سنا ایسا کوئی اسلام تو بالکل سادہ دین ہے قرآن کریم فرماتے ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ کوئی مشکل رکھی نہیں تھی کوئی نیڑے تو تھی وے اس کو الوقت کے تو آسانی کی تنگی ہے ہی نہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تعالیٰ تو آئینہ آسانی دا ارادہ فرماتے مشکل دا ارادہ ہی نہیں فرمایا پیدا کرنا تو بہت دور دی گال ہے اس نے ارادہ ہی نہیں فرمایا کہ اپنے بندوں کو اوکا کرے اس تو وقت کی محبت کون کرے لا یظلم ربک احدا وما ربک بظلام للعبید قرآن بار بار آدھے اللہ سونا اپنے بندہ تے ظلم کر ہی نہیں سکے وہ تو رحیم تے کریم ذات رحمان تے رحیم صفت ہے قرآن دا منڈی بنی دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کوڑی صفت پہلے رسی نہیں سکو وہ اندر ون کے قرآن آدھے وہ قہار بھی ہے تے جبار بھی ہے ذی طول بھی ہے شدید العقاب بھی ہے لیکن فرمایا پہلی باری ملن والے کو رہندا نہیں ہوندا پہلی باری جڑا آندے کو رحمان تے رحیم والی صفتاں یہ گالی نہ سندے قرآن دا من جس انداز شروع کیا ہوندا یہ ترغیب والی گل انسان کو ترغیب نال ہی سمجھایا ہو نہیں سکدا ہاں کچھ روحاں ہوندیاں بہوں گانویاں روحاں جڑیاں ول ڈراوے نال ٹھیک تھیندیاں اس واسطے ہر کہیں واسطے ڈراوا نہیں ہر کہیں واسطے محبت اور ترغیب اکثریت واسطے ترغیب اس واسطے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے بارے آپ کے تذکرہ دے وچے کہ آپ کو 40 سال تھی گیا جدا درس ارشاد فرماندے ہیں جمعے دے موقع تے یا کسی اور موقع تے تو آپ اللہ دی رحمت دا ذکر فرماندے رہے 40 سال بعد خیال آیا کہ شافعی تو ہی کے پاسے ٹرا ودیں تے او تو شدید العقاب بھی قہار تے جبار بھی تو ہوندی صفتیں اور میں جڑے بندہ رحمان تے رحیم والی صفتیں دے سندر فرماندے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واحد نہیں آونا لیکن آسمان دے دروازے بند نہیں تھے خیر اتردا راسی اور القاء اور الہام دی صورت میرے غلاماں تے اللہ تعالی ول بھی انہاں دے دل دے اوتے نور تے روشنی اتریندا امام شافعی فرماندے کہ اللہ تعالی نے میرے دل تے القاء فرمایا اور یہ جی گالی بے شمار علماء نے لکھی ہیں اور صوفیاء نے کہ اللہ نے سارے دل تے گال پئی کیونکہ وہ فقیر دی سنان ہوندی ہے جڑی شیطان دے خیال تے رحمان دے خیال کی تمیز کر سکتی ہے جو خیال کنو ہے فرماندے رحمان دے پاس وہ خیال آیا کہ اے شافعی ساری رحمت کو بھائیو کوئی سمجھاوی جو 40 سال انج مقام بیٹھے اگلے 40 سال یہ موضوع چھیڑی رکھے بکن دی نہیں ربنا اللہ تعالیٰ فرماندے فرشتے اللہ دی بار ربنا وسعت کل شیء علما ہر شے اور وسعت کل شیء رحمتی وسعت کل شیء رحمت ہر شے پر میری رحمت وسیع ہے وہ جڑی ہر شے پر وسیع ہے ہر شے اللہ دا غضب تے اللہ دے یعنی غصے تے او کیفیاتی شامل ہوندی او صفاتی شامل ہر شے کو رحمت وسیع ہے لہذا ترغیب دی کیفیت حاضرین محترم ادھا دین نکاح کرنا ہے اور اس ادھے دین دیا دو چار گالی پوائنٹ اللہ فرمائے میں دین کو مشکل نہیں بڑھایا تو ہند دو چار گالی نہ تو او کہیں علم والے شخص کو مولوی صاحب کو خطیب صاحب کو بابا گزارش کریں آئی جی میں آج حاجی عبدالعزیز صاحب نے اہتمام فرمائے سونا وہ گزارش کریں آئی بھئی یہ میں پتر دی شادی کریں پیا لیکن دو چار گالی تساں کچھ ٹائم کڈو چا دو چار ڈیں دے نال رہے تاکہ وہ گالی کو یاد تھی ونجن قرآن حدیث دی اور ہے یہ کچھ گالی وہ کوئی لمبیاں نہیں ہوندے واسطے لمبے مدرسے پڑھان دی لوڑ نہیں اسلام تا ہر کہیں واسطے ہے نا وہ برڑے حسان بن ثابت بھی سکھنا ہے اور عبداللہ ابن عمر تے عبداللہ ابن عباس دے بیٹھن سونے دے سامنے 6-7 سال آلے نہیں سکھنا ہے ہر کہیں واسطے لہذا اگر تساں ہدایت واسطے بھی اتنا بڑا کرائیٹیریا بڑھے سو کہ بھئی پورا پی ایچ ڈی کرے سی تو پیچھے دین سمجھا سی بھئی پی ایچ ڈی بے مقصد واسطے ہے اور جیسے دیگر تفقہ فی دین دے تقاضے نو الگ چیزیں لیکن ایک بندے جے سونے رب دے قریب تھی انہیں واسطے کوئی شے اوکھی نہیں اور نہ اتنے لمبے فلسفے
بالکل کلیئر 1 2 3 بالکل 2 and 2 میک 4 وانگ اللہ نے ہر معاملے تفصیلی ہدایات دی. اور دوسری چیز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف حدیث ہے اور صحیح ابن حبان دی اور کئی دیگر کتب وچ موجود ہے، 4 من السعادہ کہ دنیا دی نیک بختی 4 شئیں دے اوتے گنڈی پئی، 4 شئیں جو کو آ گئی سمجھ کے میں کو اللہ تعالیٰ نے نیک بختی عطا فرما چھو. یہ دے علاوہ کئی شے گولڑ دی لوڑ نہیں، 4 شئیں. پہلی شے المرأۃ صالحہ، پہلی چیز کریم نے بیان فرمائی ہے. سب تو پہلی شے فرمایا اگر نیک بیوی مل ونجے تو سمجھ گئے دنیا دی سعادت دا چوتھا حصہ مل گیا. چوتھا پہلے یہ چیز 4 دے وچوں پہلی چیز المرأۃ صالحہ، کیونکہ قرآن ادب بھی ہے جعل بینکم مودۃ و رحمہ، یہ رشتہ سب بڑھائے ہی واسطے ہے لتسکن الیہا. حضرت آدم دے بارے فرمایا کہ لیسکن الیہا، حضرت آدم علیہ السلام تاکہ سکون حاصل کریں. یہ رشتہ ہی واسطے بنائے کہ انہاں دی زندگی سکون ہوتے رہے، انہاں دی زندگی وچ خیر دی دولت آوے، انہاں دی ٹینشناں تے ڈپریشن مک وجن. رشتہ ہی واسطے بنائے گی. اور اساں سارے گناہگاراں واسطے قرآن فرماندا قیامت تک لتسکنوا الیہا. یہ گال ہمیشہ ذہن وچ رکھے، یہ رشتہ رولاں دے واسطے نہیں، یہ رشتہ کاوڑ بجھاون واسطے نہیں، یہ مقابلہ واسطے نہیں، یہ سکون دیون تے سکون گھنن واسطے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں بناون والے دہی سے کم واسطے رشتہ پڑے. اور یہ نہیں دیکھو کہ یہ کم مقدہ پی ہے اس نہیں ول اپنے آپ کو کھڑکا کے پیچھا والا گنے، کیونکہ ہن سونے رب رحمان دی تساں جیڑی حکمت ہے اس حکمت اور سونے رب دی قدرت دا جو تقاضا ہے اس کو پرے ویندے پے، اور اس کو پرے وجن دا مطلب خیر کو دور وجن. وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، سونے رحمان نے تھوڑے درمیان وچ محبت تے رحمت رکھی، ایک بے دی برداشت رکھی، ایک بے دی گال سنن دی یعنی حوصلہ اور صلاحیت رکھی کہ بے دی گال سنی ونجے برداشت کیتی ونجے. رحمت دے جذبات کی ساری چیزیں شامل اور مودت، اللہ نے محبت دے جذبات رکھے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ نے سکھن والا واسطے سمجھن والا واسطے بے حساب نشانیاں رکھی. حاضر محترم، یہ رشتے دی بنیادی وجہ فجر شام رشتے مقابلہ واسطے نہیں ہوندے، رشتے نبھاون واسطے. کہندے نال مقابلہ کرن ویندے پے بھئی مقابلہ دے میدان بہوں پے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ فرماتے مقابلہ کرنا ہے تو اٹھو بھجو اللہ دی مغفرت دے پاسے، دنیا میں تو مغفرت لٹ وجے تو ذرا وجو، او اللہ دی رحمت کول ہوندی تلاش بھجو. سبقت دے میدان وہی، یہ مقابلے دا میدان نہیں، یہ تو برداشت دا میدان. مسلسل صبر اور برداشت. عاشروہن بالمعروف قرآن دا حکم ہے، اور مرد ہی دے مخاطب ہے، مردوں کو آکھا کہ ہمیشہ اپنی بیویاں دے نال سونے رنگ نال جیوے. عاشروہن بالمعروف، سونے رنگ نال زندگی گزرے. ہن جیڑا سونا رنگ سمجھ آونے نا اللہ سونے دی آیت تے عمل ہو سی، جیڑے رنگ نال تو سمجھ. ویسے کئی مفاہیم میرے قیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثیں ہیں محبت دے باب وچ. حضرت ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع بیان علم و فضل آپ دی کتاب ہے، اسی ایک باب جمع فرمایا، ایک فصل ہے. بہت ساری ہیں، میں صرف اشارہ عرض کرنا اپنے موضوع دے مطابق. سونا تشریف فرمائیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالب علی حدیث پاک دے راوی وہ فرماتے ہیں کہ سونا تشریف فرمائیں، چند دیگر افراد بھی ہیں اور میں بھی بیٹھا. ایک بندہ سامنے گزرا سونے دے سامنے، اور سونے دے نال بیٹھے ایک جنے نے آکھا سونا ہی جنے نال میں کو بڑی محبت ہے، بہت پیارا لگتا ہے جڑا گزرا ویندے نا، بہت بھاندے میں. سونے نے فرمایا عالم تو ہوں کو دسا یا بھی میں کو محبت ہے تیرے نال. وہ کہ سونا نہیں دسا تے نہیں مالے. فرمایا وانج دس جنے نال محبت ہوے او کو دسی دے تیرے نال محبت ہے. اندر اندر سانپ کے نہیں رکھی دیاں، یہ دولت احساس ریواون دیو. اعلام اور یعنی جناونا اس کو دسنا اور تصریح فی الحب، جو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے کو نصیحتاں فرمائیاں جنہیں شادی پہ کریں دیں. 40,000 حدیث دا مجموعہ تیار کرنے والا فقیر احمد بن حنبل فقہ دا امام اور حدیث دے بھی امام، اپنے بیٹے کو 10 نصیحتاں فرمائیاں. انہوں نے ایک نصیحت ہے کہ بیوی نال محبت کریں، چونکہ اللہ نے رشتہ بنایا محبت واسطے. کہندے کو ڈران دی لوڑ نہیں، دنیا آکسی بے رن مرید تھی گئے پیا پئی آکھے دنیا. سونا رب فرمیندے محبت واسطے تو کہندے مقابلے چاہیے ہوتا ہے. وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، فرمایا دنیا کو دفع کریں، دنیا دے خالق دے نال چلے. خالق دے محبتاں واسطے تو کہندے کو ڈرا ودے بھئی. محبت دی ضرورت ہے انسان دے مزاج دے وچ رب کائنات نے رکھی ہے.
اور جو اللہ نے جذبات رکھن انہاں دی تسکین واسطے اللہ نے جائز رستے بھی دسن ایویں نہیں آکھا کہ چپھیر راواں باندھن تے کنی ونجن دا رستہ کونی اللہ فرمائندے نہیں ان تے نہیں مہینہ لیکن او ڈا راواں بنیا کھلیاں ایک بند کیتی سے لیکن جائز راستے ہر جذبے دے دسے سے اس واسطے حضرت امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو ڈا جے نصیحت فرمایا انہاں جی کہ حب دی ولوجی ہے والتصریح فی الحب فرمایا محبت کریں کہ فجر شام دسے بھی صحیح میں کو تیرے نال محبت ہے اللہ اکبر کیونکہ تصریح فی الحب محبت کو مزید میٹیریلائز کرے دی محبت کو مزید اپنے تمام و کمال تے پہنچائے یہ گال دسنی کون ہے اور یہ حضور دیا سنتا یعنی یہ عام آدمیاں واسطے بھی ہے کہ جہاں نال محبت ہو حضور نے فرمایا وہ دس ہوتے نال محبت اور وہ بندہ اٹھی کے گیا اسے بندے دے پیچھو کیونکہ حضور دا حکم ہے نا ایک تے دسنا بھی یہی جہاں نال محبت ہے وان کیا پیچھو وان سلام کی تو سوا کو میں تے نال محبت ہے اسا کہ اللہ دی قسم ہے جی میں تے کوئے ہوئے میں کوئی محبت ہے سبحان اللہ اور یہ بہت واری محبتاں دسن والی تھی وینی اس واسطے جڑا فقیران دا تعلق ہوندا نا مرشد دا تعلق ہوندا ہے اسے باب وچ بہت ساری حدیث ہے اسے باب کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے مومن ایک بے نال محبت کریں نا قیامت دنی اللہ تعالیٰ 7 قسم دے بندوں کو اپنے خاص سایت نے جگہ دے سی یوم لا ذل الا ذلہ جڑی کوئی چھاں کی نہیں نہ اسی سونے رب دی عطا فرمودہ چھاں دے رہا فرمایا اس نے سایت جگہ مل سی کہ کو 7 بندہ دا ذکر ہے انہاں جی ایک کو ہن جڑے اللہ واسطے ایک بے نال محبت کریں دو بندے فرمایا وہ بھی چھاں تے لے کھڑے ہو سبحان اللہ سایت لے کھڑے ہو اور انہیں حدیث ہے ابن عبد البر مالکی روایت فرمائیں کہ یہ بندہ دو بندے جو محبت کریں دے دوہیں اللہ دے محبوب ہیں لیکن فرمایا انہاں دو جو جرا زیادہ محبت کریں دے نا وہ زیادہ محبوب ہے اللہ وہ زیادہ قریب ہے جنی محبت زیادہ اور این دے تحت وال فقیر لکھ دیں فقیر لکھ دیں کہ کئی یعنی پیر صاحبان مرشد جڑے ہیں اپنے فقیران دی اصلاح کرنے والے سالکین دی اور مریدان دی وہ آدھے ہیں کہ تسا میرے واسطے محبت کرو کیونکہ میری محبت تو تسا سارا واسطے ہے پیر تو سارا دا ہوندا ہے لیکن مرید دا تے ایک مرشد ہوندا ہے میری محبت تو کھڑ گئی ہے سارا لیکن تھوڑی تو ایک محبت ہے لہذا تھوڑی محبت ایک پاسے تے میری محبت میں پاسے تسا جو ہر شخص دی محبت زیادہ کامل ہے اور اگر محبت کامل ہے اللہ دے رسول دے حدیث آتی ہے جو اللہ دے زیادہ قریب بھی ہے تے افضل بھی ہے میں افضل ہوں تھا جتھا میری محبت اپنے مرشد نال ہے لیکن جتھا تسا میرے کو لے بیٹھے ہوئی تھا تھوڑی محبت میری محبت تے ڈاڈی ہے کیونکہ تھوڑا مرشد ہی کے تے میرے مرید بہوں بیٹھے اس واسطے وہ کئی پیر آدھے ہیں اپنے مریدوں کو کہ تسا ہاتھ چاہو اپنے پیر واسطے دعا منگو کیونکہ ہن تسا افضل ہی تے اقرب ہی اللہ دے زیادہ قریب ہوئے اس حدیث پاک دی روشنی دے لہذا میاں بیوی دا او پاکیزہ رشتہ ہے یہ رشتہ ہے بھی محبت واسطے کوئی رشتہ محبت واسطے پیدا نہیں تھی پورا قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے کہیں رشتہ تو نہیں فرمایا کہ اس کو اصل سکون واسطے پڑھائے یا محبت واسطے پڑھائے ایک کے رشتہ دا فرمایا میاں بیوی دا رشتہ چونکہ انہاں دی زندگی چ محبت ہو سی تو محبتاں دے سفیر بن سے نہ انہاں دی زندگی چ محبت ہے ہی کونا انہاں دی جیب بھی جیری دولت کونی وہ کڑ کے ورتے سن کی میں اس واسطے سکون دی دولت تے محبت دی دیا گھروں محبت گھن کے ٹر دے اوہ محبتاں کھنیندا ویندے اپنے ورک پلیس تک منڈی وینس دکان وینس دفتر وینس راہ تے محبت تقسیم کریندا ویسی اور جے کو گھر وچ محبت نہیں اور لڑائی کر کے گھروں نکدا پیے وہ سب تو پہلے تک گھر اتوں ول سٹریس آپ سوچو کہ کتنے سٹریس سی اور دباؤ دے وچ نکدا پیے گھروں لہذا جیرا سامنے آئے معمولی جی راہ نہیں دیتا تھا اون دے چاہ بخت تھی گئے دکان تے بھی لڑے جیرا سامنے آئے ہر کہنا یا یک طرفہ مندے کردہ گئی ہے یا مندہ دے تبادلے تھیندے رہے یا ٹپ دے آپے مندے کردہ ویندے اپنے نا حالانکہ مندہ دیکھو سباب المسلم فسوق حضور میں گناہ کبیر ہے مومن کو مندہ کرنا اور انسانی میں بس منہ بغیر سوچے سمجھے بولے نہ ویندے تو کیا چیز ہے چونکہ گھر کو خیرات گھن کے نہیں گیا تو ہون ورتے سی کے شے یہ شے گھن کے ویندے ہوا ورتے نہ ویندے لڑائی تے رولا گھن کے ٹو رہتا لہذا رولے دی خیرات ہے جیری گھر یہ واسطے آدھے نا افسر دبے آئی لگتے گھروں لڑ کے آئے بیٹھے یہ چھڑی گال نہیں ہے حقیقت ہے فطرت ہے انسان یہ لڑ کے ویندے وہی لڑتے ہر جاتے ہر کہندے گاٹے چھٹتی گی اور کئی افسر ہوندے نو سوارا لحاظ ضرور لڑ دیں چونکہ پورا دن چھٹی دا گھر گزار کے ہوندے نو مزدار لڑائیاں مار کے ہوندے میں کئی سجنوں کو فون کرنا اتوار دے نہیں 10-11 بجے اگر گال تھی ہوئے تو میں آدھا بے ہک کھان لڑائی تمہاری بیٹھے ہو اور تقریباً ہماری بیٹھے ہو
وہ سارے ایک سجن ہی ہوا دے کہ میں یہ گھر بیٹھا ہوں نا تو کہیں آدھا بھی گلاس ہی تھا کیوں پیے یہ فجانی شاہی تھا کیوں پیے میری زال آدھی یہ روز ہی تھیں پیا ہوں آج تو گھر بیٹھے ہی واسطے سارا فساد دکھا ہے یہ روز صحیح تھیں ہوندی ہیں لیکن کوئی ڈانڈ نہیں ہوندی کوئی جوکاں لڑا کے صحیح نہیں ہیں پہ کل بھی تھیں جتا آج تو اس واسطے بھی ایک سارے سجن ہے وہ بہر ہر کے نال بہت محبت کریں دے وہ آدھے جی میں گھر ویندہ نا تو مزاج ظاہر ہے بھئی تبدیل تھی ویندے وقت کوڑے تتے مٹھے تھی ویندے تو بھی میری گھر آ جاتی ہے بھئی مٹھے بہر ورتا آنے تے سارے واسطے مرچاں بچائی ہوتا سارے واسطے مرچاں بچائی جبکہ میرے کریم آقا نے فرمایا خیرکم لأہلی او میں ترکڑی لینا ہی نہیں ہوتے تلائے تسا اگر اس ترکڑی تے تل گئے وے سمجھو اللہ دی بارگاہ دے وچی تسا عظیم لوگا دا حصہ پڑ گیا کیری ترکڑی ہے فرمایا چنگا وہ ہے جیرا اپنے گھر والوں دے نال چنگا یہ کوئی اتھا چنگا وسن نہیں آیا وہ بہر ون کے چنگا جیو یہ کوئی 24 گھنٹے چنگا راون دی دا نہیں آندی ہک دو گھڑیاں دی چنگائی کوئی چنگائی نہیں جیرا ہمیشہ دا ساتھ جیندے نال ہے او کو نہیں بھاونا کما اس وقت ایک صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ متا اکون محسنا سونا میں چنگا جانا کڈا ہوساں سونے فرمایا اذا قال جیرانو کا انت محسن وانت محسن فرمایا چنگئی دا اتھاں پوچھڑ نہیں وئی نا وہ گوانڈی کول پوچھڑا ہے رجسٹر ہی تھیں پین اللہ سونے دے کاغذ تیرے گوانڈی پین کان دے پروں فرمایا جے ڈی گوانڈی چنگا سریسیا سمجھیں اللہ دے پاسوں آج سند تے رہی ہے سرٹیفکیٹ یہ چنگئی دے سرٹیفکیٹ آسمانہ کول ہے گوانڈی نہیں دیتا آسمانہ والے عطا فرمایا اذا قال جیرانو کا انت محسن فانت محسن یہ ڈیو چنگا سڈی سمجھیں آج سونے رب نے میں کوئی چنگئی دے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا یہ دو ترکڑیاں سونے بیان فرمایا ایک ترکڑی گھر والی بئی ترکڑی گوانڈ والی پہلی چیز سونا فرمائے اربع من السعادہ المرأۃ الصالحہ سب کو پہلے اچھی بیوی فرمایا ہے دنیا دی سعادت چوتھا حصہ ہے دوسرا حصہ چارے میں عرض کر چھوڑا حدیث پاک پوری برکت واسطے دوسری چیز سونے فرمایا والجار الصالح گوانڈی چنگا بھی چوتھا حصہ ہے یہ دو چوتھے حصے تھی گئے تو پوری عد مل گئی وقت فرمایا والمسکن الواسع کھلا گھر یہ سعادت دا تریجہ حصہ ہے چوتھا فرمایا والمرکب الحنی اور آرام دہ سواری یہ چار شہیں جیندے کول موجود ہیں سمجھے کہ ساری دنیا میرے کول موجود سبحان اللہ دل بھر ہے بر میں الحمدللہ سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ سب کچھ موجود ہے اگر یہ دولت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صحابین مسلم شریف حدیث ہے اور مشکات شریف کی چیز ریفرنس نال موجود ہے ایک شخص انہوں نے خدمت جایا تے آگے پوچھو بھئی الاسنا من فقراء المہاجرین قرآن کریم نے فقراء مہاجرین کا ذکر فرمایا تو اس کی کیا اساں فقراء دے وچوں ہیں کہ اغنیاء دے وچوں ہیں کہ میں فقیراں دا حصہ ہاں کہ امیراں دا حصہ آپ نے ٹیسٹ کیتا ہوندے صرف دو سوالاں دا ٹیسٹ ہے پتہ لگ ویسی بھی امیر ہیں کہ غریب ہیں پہلے فرمایا اللہ کا امرات تأوی الیہا شادی شدہ ہیں عرض کہندے ہاں سونا شادی شدہ دوسرے سوال والا کا مسکن تسکن ہو اپنی چھت بھی ہے جتھا رات گزار سکے عرض کی تھی ہاں سونا چھت بھی گھر والی بھی ہے تے گھر بھی ہے فرمایا فانت من الاغنیاء وقت کہندے کول نہ پوچھیں فقیراں کے امیراں جندی گھر والی بھی ہوئے تے گھر بھی ہوئے غنی ہوندا دولت مند ہوندے بھئی کیسے تے بولنی ہے کون رجے دولت دے تعداد اور دی مقدار دے وچ تو رج ویسے پورا لیا تیرا تھی وے زیادہ کول زیادہ یہ کم کرے سے نہ ضلع خرید کر چھوڑے سے ضلع تے کھڑا ہو سی تے تو جو لو سے ول تے ہون دا کیا فائدہ ہے تیرا بھاویں 4 ضلع بھی ہوون تو آپ جو ضلع دی زمین دے وچ گیا پیا سے کیڑے لوڑاں چ پیا ودے او گول جڑے ہن دے لمحے سونے تھی ونجن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اور سونے فرمایا حضرت امام ولی الدین خطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مشکات اور ویسے مسلم شریف و دیگر کتب بھی چیز موجود اور روایت فرمانے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ 3 چیزاں فرمایا جیرے بندے دی اس رنگی اک کھلے فجرے لے کہ وہ ذہنی طور تے آسودہ ہو آمنا فی سربہ کیونکہ گھر کو جنت بنے سی تے جنت بن سی اگر بیوی جیری بستر تے نال ستی پئی ہے اون دے نال ہی رولین تول محبت تے سکون کیری کھڑکی چوئندو بڑے سکون واسطے تے اللہ ہی رشتہ بڑا ہے بیت رشتہ کوئی ہے نہیں سکون نہ بہنی سکون واسطے نہ بھرا سکون واسطے نہ بابا سکون واسطے نہ اماں سکون واسطے کوئی رشتہ قرآن نے سکون واسطے بیان نہیں فرمایا
یہ ایک رشتہ سکون واسطے ہے اور این رشتے دے نال میرا مقابلہ شروع ہے ٹھیک ہے اتھا مقابلے جتھوں سکون دی دولت لبنی آئی ہن کیری کھڑکی جو لبسی اللہ تعالیٰ تے اتھیں رکھی ہے نا جتھوں میں نہ بولنا چاہتا بلکہ الٹا اپنے واسطے اون شے کو قہر تے غضب دا ذریعہ بنایا اپنے واسطے فساد دا ذریعہ بنایا اس واسطے انہاں دروازوں تو خیرات مڈی سی جتھوں انہیں رکھی ہے چونکہ مالک تو ہوئے نا سب خیر دا بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر ساری خیر سونا تیرے ہتھے یہ تک کتنی خیر ہے کونا جتھاں وہ رکھ دے تو اتھاں خیر اتر تا آپ نے فرمایا جنہیں پرسکون فجر کیتی ہے آمنن فی سر پہ کوئی ذہنی ٹینشن ڈپریشن کوئی پریشانی کونی معافن فی جسد ہی اور کوئی جسمانی تکلیف ہی کونی اس رنگ نال فجر اٹھا بیٹھا ذہن میں ٹھیک ہے جسم میں ٹھیک ہے اگلی چیز عندہ قوت یومہ تریجی شے ہک نبھار دی روزی بھی گھر پئی ہے جو آج ستے بھی رہوں تو بکھے نہ راسو اسم ہی کھا گئے نسو دے بال ہی کھا گئے کوئی بکھا نہ اسی آج دے پورا سم کے گزارا بن سکتا سونے فرمایا یہ جنہیں ترے دولتاں جانے کول ہوئے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا میں سمجھے رب نے دنیا آخرت دے سارے خزانے میرے سامنے ڈھیر کر کوئی شے بھئی دی لوڑی کو نہیں حضرت بے دل فرمینن حرص کانے ریس بے دل ورنہ اسباب معاش آنچ ما درکار داری مکسر درکار ریس بے دل رج دے نہ سے ورنہ پہلے نہیں بھی اتنا کچھ ہے کہ جن دی لوڑی کو نہیں سا اتنا کچھ موجود ہے جرا پوری زندگی لوڑ نہیں تھی ہونا تے اساں ول بھجتے بھجتے زندگی گزار ایڈے بھج بھج تھکن دی لوڑ ہی نہیں میں جان تھکئی سے میں اپنے آپ کو پریشان کیتا سے اتنی پریشانیاں پالن دی لوڑ ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ رزق علی پریشانی دا اصل و مقال چھوڑیے ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین والا مسئلہ ہی نہیں جہاں مسئلہ ہے وہ جانے تے ہوندے فرض منصبی اپنی شان دے مطابق ہوندی ذمہ داریاں جانیاں جیڑا کم تھوڑا ہے وہ کرو نا اس نے جو دستا ہے اس رنگ نال جیو اس دے بعد تو سونے رب دے جے واسطے جو فیصلہ فرمائے سی اس واسطے میاں بیوی دے حقوق دے وچوں یہ پہلا حق ہے دوہاں دا اپنے اپنے طور تے اور دوہان دی اپنے طور تے ذمہ داری ہے کہ این رشتے سکون تے محبت کو جیرے لمحے مکن لگے اس لمحے اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور دنیا دوسرے کو شروع نہیں تھی دی دنیا دی اصلاح اپنے آپ کو شروع تھی جے بے کو امید رکھی ہے نا بھئی پہلے ٹھیک تھی سی تو میں پیچھے ٹھیک تھی سا والوں ٹھیک تھی ون دوبارہ کریں نہیں آؤں میں اپنا تجربہ تو کو دسا یہ دنیا کو گندی دنیا دے میری گلی کتوں سوڑی تھی ہوئی گھر علی جیری گلی ہے اور اتھا موٹر سائیکل رکشے لہری ہر کوئی بہوں بالا ہوں دے کوئی کوئی گراہ نہیں میرا تجربہ ہے کہ میں جے بے کو آندھا دیتا پہ جھاگو سوڑی ہے بھاوے جو میں نیڑے وداؤں تو یہ پرے حالیں اور ضابطہ جو میرا حق بڑھ دے جو میں کھلی جاتے پہنچ وجنا اور یہ رک وجنے لیکن میں رک پونا اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جدا میں رک دا تو پرلا لیٹن رہنے کہ نہیں تو انسان ہے تو میں ہی ایڈا گیا گزرا جانا تین انسانیت اگر اظہار کیتے کوئی نیکی دا موقع دے تو دنیا نیکی کرے سل دے جواب پتھر اللہ کو نیکی کیری جھوک تمہیں اس واسطے اگر تو نیکی دا موقع دے بہوں گندے جنے بھی تھوڑے سامنے فرشتے بن کے ثابت دنیا ہی واسطے میاں بیوی دا رشتہ بھی کوئی گال ہے سارے کوئی جانا طلاق تھی میں پوچھا بھئی کتنا عرصہ ہوا کہ 20 سال بعد طلاق تھی میں آکھا یار 20 سال بعد تا گھر دے دیگڑن والی محبت تھی وئی ساری اماں تا اپنے اماں دے ریتے ڈاج دی ہک دوپٹا سنبھال کے پئی اماں دی ریتی صندوق نہیں وجن دینی اودی جان ہے اماں دی اودے تے 20 سال انسان نال گزار کے بھی محبت نہیں پال سکا پیدا نہیں کر سکا اندازہ کرو اتنی دیر دا جڑا رشتہ ہوندا ہے محبت نہیں بنے وہ سارے جڑے دا ایک بندہ ہے دلچسپ جی کردار بھی ہے وہ ڈاند رکھ دے تے ڈاند نال محبت ہے کروڑ دے نال گاڑی صاحبان ارشاد احمد گاڑی بولو ڈاند نال ایڈی محبت ہوندی ہے جو پورا اسٹامپ پیپر لکھدا ہے بھئی اس ڈاند میرے کو جڑا گھندا پی ہے نا بھئی اس کو کیویں رکھ سیں تو ویچن دے بعد ہی پورا او دا کرائٹیریا طے تھیندا اور ایک دفعہ اس نے مطلب کوئی جڑی شرطاں رکھی ان انہاں شرطاں تے پورا نہیں اتردا پیا گھننا وہ باقاعدہ عدالت وچ پہنچ گیا اور جج بھی مزے چاہنا چاہتا ہے اسی کیس اپروو کر چھوڑا پہ آئے سنن دے قابل ہے ویسی ہوئی شاید ضبط اج بھی پرلا جانا نہ سینا بیٹھو یہ سیر حسبیہ کرے نا درختاں نال بندے کو محبت تھی وجے گھر دیاں دیواراں نال اما بابے بڑھے گھر کیوں نہیں چھوڑے
بھاویں سونے دے محل چی پتر بیٹھا نا اسلام آباد دعا دن پتر اسا جیونا بھی تھئیے تے مرنا بھی تھئیے تو جان دے تیرے سونے جانے سکو وہ نہیں چاہندا سکو یہ کندھا چاہی دیا یہ کندھا سارے کئی سالان دیا یاداں دیا امین ان محبتاں دیا امین یہ کندھا نہیں نہ کو دیکھ کے سارے پچھلیاں گزریاں سونیاں گھڑیاں ساریاں والا جی پوندے ایک واری دیواراں کو دیکھ اس واسطے انسان دا جڑا لانگ سٹے یا کو ایگزسٹنس ہوندی ہے اکٹھے رل کے وسنا ہوندا یہ خود محبتاں پیدا کر دے جڑا بندہ اتنے سالاں بعد بھی طلاق دا نوبت آ ونجے آپ اندازہ کرو اسی کتنی انسانیت دی کمی ہے اور میں سمجھنا انسانیت دی کمی کہندے وچ کوئی نہیں اللہ فرماندے الذی احسن کل شیء خلق اللہ عرش بہت سونی بنائی ہے لیکن اس کو سونا جیون کہہ نہیں سکھایا کیونکہ شادی تے اساں ڈھول ڈھمکے تے کھنے لے گالی دسنیاں نہ نہیں سے دسیاں چاہو لہذا او جیون کیڑی جھوک تو سکھن ونجے جیڑیاں گالی نال اس کو اچھا انسان بنن دے کوئی کلوز مل سکدے ہیں کوئی سراغ مل سکدے ہیں کوئی اشارے کوئی زندگی گزارن دے اصول ضابطے مل سکدے ہیں وہ موقع ہی نہیں دتا گیا لہذا یہ موقع مل ویندے تساں میں جی عرض کیتے تساں لائٹ تلے کرے سو اگلا آون والا پہلے اپنی لائٹ تلے کرے سی چاہ میں نہ اسی کہ وہ یوں ہے ہاں لائٹ خراب اس طبعی گال ہے لیکن اگر انسان ہے تو انسانیت ضرور دکھا کے ویسی تھوڑے اور وہ ہزاراں چو کوئی ہک ہوندے جے کو وقت بھی خیال نہ آوے تھوڑا کہ تساں کی کیتے وہ اپنے درداں چ ویندا پیے پتہ نہیں کتنی لڑائیاں مار کے آندا پیے تے وہ مارنیاں نے وہ اپنے مسئلہ چ ودے اس وجہ کو تو ہو سکتے لیکن جیڑا بھی کوئی پیس آف مائنڈ دے نال آندا پیے کوئی نارمل موڈ وچ آندا پیے نارمل موڈ والا جنا نیکی دے جواب وچ نیکی کیتے بغیر گزر ہی نہیں سکتا یہ بالکل یہ 2 and 2 make 4 ہے وہ چیز ہے اس واسطے اللہ تے اندر رسول فرماندے نیکی دے معاملے چ ہمیشہ پہل کرو پائنیئر بنو تو سا پہلا قدم چیسو تو ول دیکھ سو کہ دنیا تھوڑے نال آندی کی میں تھوڑا قافلہ رب کائنات کی میں تیار فرمائے اس واسطے یہ پہلا قدم اوکھا ہے ایک دو بھائی آنا پسی جنہاں دی لڑائی تھی ہو دی اور میں ان کو آکھے بھی معاف کر چھوڑ بے بھرا جو ہے ظاہر بھی اکے کو معاف کرے سے یہ خیر دا دروازہ کہنے واسطے کھلے سے جنہیں اماں بھی سانجی ہے تے بابا بھی سانجا ہے جنہیں سرے کی بولی بھی سانجی ہے جنہیں دوہیں ظاہر ہے اماں کولتے کوئی ملی ہے تے کوئی ملی اون بھرا واسطے بھی تیرے اندروں خیر دے اتنی نہیں توفیق تھی سکتی چلو وہ گندہ صحیح تو اساں گندے نہ تھیوں پائے اساں چنگے تھی وجو اسا کہ نہیں معاف تو کرا لیکن وہ معافی منگے تو صحیح نہ میں آکھا یہ کم تو سجن اوکھا ہے اگر دنیا معافی مانگ سکیا نا تب دنیا والے ایڈی گندی بھی نہیں جو وقتی معاف نہ کرے یہ منگن والا سٹیپ تو پار کرنا اوکھا ہے دنیا دی ہے شاید ساری عزت لگی ویسی معافی منگسوتا لیکن رب فرمائندے یاد رکھے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا اگر کہ کوئی عزت لوڑ ہوئے تو یاد رکھے ساری عزت دا مالک سبحان اللہ ذرہ برابری کہ کو نہیں ملی جے کو ملی ہے سونے رب دی عطا فرما لہذا میری معافی منگنا عزت گھٹ سی اللہ فرمائندے معافی منگنا لے تو بہت وڈے جانے ہوندے ومن ولا من صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور قرآن جے صبر کیتے کہ تکلیف دے اوتے کہندی زیادتی دے اوتے اور معاف کر چھوڑس ان ذالک لمن عزم الامور قرآن فرماندے ہی نے جنے دا کم نہیں بہت پہلوان ہو سی جڑا معاف کرے پہلوانا دا کم ہے معاف کرنا بے کو ڈھاونا پہلوانی نہیں آپ کو ڈھا گرنا پہلوانی سبحان اللہ اللہ دے رسول فرماتے لیس شدید بالسرعہ ولکن شدید الذی فرمایا یعنی بے کو ڈھا گرنا پہلوانی نہیں بلکہ فرمایا پہلوان کون ہے جے فرمایا غضب دے ویلے غصے دے ویلے فرمایا اپنے اوتے قابو کر چھوڑے اپنے مزاج تے قابو رکھ چھوڑے فرمایا وہ پہلوان اور جیرا اپنی انا تے میں دے ہتھوں مجبور تھی کہ بنا کو ڈھائی ونجے تے ماری ونجے تے لڑداڑی ونجے کوئی پہلوان ہوئے جائیں آپ ہی سونی زندگی گزاری تے بنا واسطے بھی انہوں نے اندروں انسانیت کٹی ہے اس واسطے اللہ سبحانہ فرماندے مندے نہ کٹو لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کہ کو مندے نہیں کرنا فرمایا انہوں نے بتاں کو مندے نہ کٹے لات منات عزا حبل ان بت کول ود کے جنہ وجہ شرک ہے لوگ جنہ وجہ کول شرک پہ کرے دیں اس کول ود کے بری چیز کیا ہو سی لیکن اللہ فرمائے اس کو مندہ نہ کٹے کیونکہ تسا مندہ کٹ سو تو مندے دے جواب بھی جب مندہ ہوندے تسا تو کوڑاں کو پڑھاؤ سی تے ول سچے پڑھا باسو تو دسو کیسے کھٹ کے اس وجہ سونے فرمایا کوئی اپنے ماں پیو کو مندہ نہ کٹے حدیث بخاری شریف صحابہ عرض کی تھی سونا کوئی اپنے ماں پیو کوئی مندہ کر سکتے سونے فرمایا نہیں تساں بیت ماں پیو کو پڑھن دے وے تے جواب وچ پڑھوا کے آندے وے فرمایا وہ نہیں پڑھا تساں بھی سارا کم کر کے اس
اس واسطے تسا محبتاں برتے سو تے جواب وچ محبتاں دی جھولیاں بھر کے آسو تے اس واسطے اس رشتہ بالخصوص یہ 1,24,000 نبی دی سنت امام حسکفی فرمائے علاؤ الدین حسکفی دور مختار دے وچ کہ دو شیئن حضرت آدم غلامی بن ایک ایمانیات تے دوجا نکاح 1,24,000 نبی دی سنت شادی کرنا اگر یہ دنیا دا کم ہے تو دین دا بھی اکیرا کم ہو سی 1,24,000 نبی دی سنت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً سونا جتنے نبی تھوڑے کو پہلے بھیجے سے سارا شادیاں بھی فرمائیاں تے سارا بچے بھی پیدا فرمائے قرآن فرمائے لہذا 1,24,000 نبی دی سنت کو تو سنت دے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے اور میں مبارک دینا حاج صاحب کو اور انہوں نے صاحبزادے کو بھی حاج دے دولہ کو بھی کہ انہیں یہ سونی سوچ سوچی ہے اور جنہاں منڈ انسان سونا بندے تو وہ سونے منڈ دی وجہ کو لی اللہ دی مدد تے نصرت انہیں محبتوں دے نال شامل حال ہو بہترین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دعا خاندانہ مسئلے رشتے کو باعث خیر و برکت پڑھا اور دیکھو یہ رشتے دی آخری دو حدیث عرض کرنا چاہتا بلکہ ہی عرض کر چھوڑا اسے دے اکتفاق کریں کہ انسان مرد چنگے ہون دی دلیل ہے واحد ٹیسٹ ہے کہ اپنے گھر والوں دے نال چنگا ہو دنیا باویں ہزار گندا آکھس پئی جو تو نہیں کیوں پیچھو لگا ودیں تے ان دے کیوں ویندا پئیں تے بازال جیڑی گالا کیوں دی منے دی ودی اللہ فرماندے وہ کو چھوڑو میں میرے کاغذاں چیو چنگا ہے جو کو چنگے وسن دی گھر نال دا آ گئی ہے نہ رب دے کاغذاں چو چنگا اچھا میں گھر نال لڑا ودا اساں دا نقصان کہندے بہرحال تے چساں چہندے نہ چھڑیاں اپنا نقصان گھر کو دوزخ بنا کے وہ سلیم شاہ صاحب نا سیانے دے سو سارے تسا وہ فرماندے کہ گھر کو نا جہنم بناؤن واسطے بہت محنت کرنی پوندی ہے یہ نہیں جہنم بنتا لوگ بہت کوشش کرے تے تاں ونجے تھا جنت ہے گھر اللہ سونے اتنے سونے رشتے بنائیں تے بندہ انہاں کو وجائی ودا ہوئے تو بہت زور لا کے ونج سکدا ہے چھوٹی موٹی کوشش نال نہیں ویندا کوشش کر کے اپنے واسطے گھر کو دوزخ بنا کے ول فخر نال میں جڑا بن کے نکتا ویندا بے اسا مرد ہیں اور اسے کینی گال نہیں سن دے جن واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبتاں فرمائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائیں بخاری شریف دے حدیث ہے کہ ایک نہیں مسجد نبوی دے وچ یا مسجد نبوی دے قریب ایک حبشیہ عورت آئی اور وہ کرتب لکھینی پئی اور ایک حدیث ہے کہ حبشی مرد ہے چند لوگ ہیں وہ اپنے کرتب جڑے ہیں کوئی جنگی کرتب یا کوئی اس قسم دے کرتب ویسے تزفن دا لفظ حدیث پاک وہ عورت اس قسم دا کرتب لکھینی پئی تو سونے میں کو فرمایا کہ عائشہ تو دیکھ سے میں آگے سونا ضرور دیکھ سا اور میں کی میں ڈٹھا یہ برکت واسطے حدیث پاک جلدی اگو آویں دیئے تو یہ لفظ بڑے سونے تاکہ ایمان مزید تازہ تھی بنے آخری حصے دے فرمائے سونے میں فرمایا دیکھ سے تالی عائشہ فنظری اور دیکھ تو فجے تو میں آگئی ففدا تو لحیی علی من کے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی میں ڈٹھا چونکہ بہر جاتی پہنیاں پہنیاں نا پردے دے اقام اتر چکے ان قرآن کریم دے اور فرمائیں سونے اپنا مونڈا تے لکھیتا میں اپنی کھاڑی اتھا رکھی چا سونے دے مونڈے دے اتھا کھاڑی ہے سونے دے مونڈے مبارک تے سر مبارک دے درمیان اج میرا سر ہے اور آقا علیہ السلام کھڑے رہے اور میں دیتی رہی وہ جو بھی کرتب اپنے وہ خاتون لکھنی پہ حبشیہ دے لفظ یہ بخاری دے الفاظ اور یہ ترمذی دے الفاظ فرمائیں فجعلت انظر الى ما بین المنکب الى راسی آقا علیہ السلام دے سر مبارک تے منکب بعد مونڈے کو یہ درمیان ہی چھوڑ میں دے دی پئی ہوں منظر اور فقال علی اما شبعت سونے فرمایا عائشہ حال نہیں رجی اما شبعت شبع دے رجن یعنی کھاون پیونا رجانی یا جی میں اثر رجن آتے دیکھ دیکھ کے رجن میں آکے نہیں اللہ حال نہ رجی ود سوڑے فرمایا ما شبیت کچھ دیر بعد فرمایا ود میں عرض کی تھی لا یعنی کئی دفعہ سونا پوچھتے رہے اور میں کیوں لا آدھی رہی یہ وجہ ترمذی جی فجعلت اقول لا لانظر منزلتی عنده میں نانا کیوں کریں دی رہی میں آگے دیکھا سونے کو کتنی محبت ہے میرے نال کتنی دیر کھڑ سکتے میری خاطر اللہ اکبر کبیرہ فرمائیں اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر میں کھڑی رہی میں جب تک نہ ہٹی سونا نہیں ہٹی چاہے آپ دے واسطے اپنے کندھے مبارک کو تلے کر کے کھڑنا کتنی تکلیف دا ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے قد مبارک کو تلے کیونکہ حضرت عائشہ دا قد مبارک چھوٹا آئی اور سونا اس کو اپنا کندھا پہ عطا فرمائے ہیں تو آپ اس تکلیف ہی کھڑے رہے بار بار پوچھتے رہے فرمائے ہیں میں بھی آکے آج ٹیسٹ کرنا ہے دیکھا سونے کو میرے نال محبت کی دلی اور آپ دے دلی چ میرا مقام کیا اور فرمائے ہیں قالت
اور اس طلع عمر فرماتے میں کہلے ہٹی کہ حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر آئے تو ساری گیم سے ختم تھی گئی. فرمایا یہ گیم ختم تھی تو میں بھی ہٹ گئی. یہ میں برکت واسطے حدیث پاک. اچھا دوسری حدیث پاک کہ یہ تا ایک چیز تھی گئی کہ خامن دی جیری محبت ہے. چونکہ خامن دی ذمہ داریاں زیادہ ہیں چونکہ اللہ نے اس کو قوام بنایا. اس واسطے یہ رشتہ جدہ بھی خراب تھی سی تو خامن کو پوچھا ویسی بے او تا کملی آئی ذمہ دار تا تو ہے نا. سامنیاں تا تہن تے سمجھنے بھی تہن تے سمجھاونیاں بھی تہن تو ناس تو سوٹے نال سمجھداریاں ہیں کہ کوئی چیتے کو استعمال کی. اللہ تعالیٰ تھا کو سوٹے نال سمجھے. اللہ سونے قرآن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ. میں تبدیل اور انداز اللہ فرماتا ہے انداز بدل